کون ہے وہاں؟ کوئی بولتا کیوں نہیں؟ میری آواز بارش کے شور میں دب گئی تھی۔ سامنے گھوپ اندھیرے میں صرف آسمانی بجلی کی کڑک ہی تھی۔ میرے ہاتھ میں جو کدال تھی وہ گیلی ہو کر پھسلتی جا رہی تھی، مگر میں رک نہ سکتی تھی، کیونکہ اگر رک جاتی تو جھکی کے کچے فرش پر پانی جمع ہو جاتا اور بدقسمتی سے اماں کا بستر پانی میں ڈوب جاتا۔ بیچاری اماں جو پہلے ہی کھانسی کے شدید دورے سے نڈھال پڑی تھی۔ یہ نومبر کی ایسی بے رحم رات تھی جو غریبوں کے لیے قیامت بن کر اتری تھی، اور میں حیا جس کی کل کائنات یہ ٹوٹی جھگی اور بیمار اماں تھی۔ میں اکیلی اس طوفان سے لڑ رہی تھی۔ ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تو تھی، مگر چھت بھی ٹپک رہی تھی۔ چھت سے ٹپکتا پانی برتنوں میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ میں باہر کی طرف کچی مٹی کی دیوار بنا رہی تھی تاکہ گلی کا پانی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے۔ بھوک سے پیٹ میں شدید درد تھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے گھر میں اناج کا دانہ نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے کدال کو زمین پر مارا تاکہ گیلی مٹی اکھیڑ کر دروازے کے آگے رکھ سکوں، مگر اچانک ایک عجیب آواز آئی، جیسے کدال کسی پتھر سے نہیں بلکہ کسی انتہائی سخت لوہے سے جا ٹکرائی ہو۔ دل میں عجیب خوف پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کوئی سانپ یا بچھو نہ ہو، مگر مجبوری تھی، سو ہمت جمع کر کے جھکتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ مٹی ہٹاتے ہی آسمان پر زوردار بجلی کا دھماکہ ہوا اور تیز روشنی میں وہ چیز چمک اٹھی جسے دیکھ کر میری سانس گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ ایک بازو بند تھا، مگر ایسا بازو بند میں نے زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ وہ ہرگز معمولی زیور معلوم نہ ہوتا تھا، بلکہ اس کی ساخت ایسی تھی جیسے قدیم زمانے کے بادشاہوں کا کوئی خاص نشان ہو۔ وہ مٹی میں لتھڑا ہونے کے باوجود اپنی سیاہ چمک نہ کھویا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے انگلی سے چھوا تو عجیب سنسناہٹ میرے جسم میں دوڑ گئی، اور جب میں نے مٹی سے باہر نکالا تو آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ خاصا بھاری تھا، خالص سونا، سیاہ ہوا، انتہائی باریکی سے اس پر شیر کا چہرہ بنا ہوا تھا، اور شیر کی آنکھوں کی جگہ 2 لال یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے اندر سے، جب میں نے اسے ہتھیلی پر رکھا تو اس کے اندر سے ایک مدھم دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا واقعی اس دھات کے ٹکڑے کا دل دھڑک رہا تھا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی قیمتی چیز ہے جسے بیچ کر میں اپنی بیمار ماں کا علاج کروا سکوں اور ہم اس جہنم جیسے زندگی سے نکل پائیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں نے خود اپنی موت کو دعوت دی۔ دیکھوں تو صحیح، بازو پر لگا کر یہ کیسا لگتا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری بازو بند کو اپنی کلائی میں ڈالا اور اسے کوہنی کی جانب سرکایا۔ بازو بند کافی کھلا تھا اور میرے دبلے پتلے بازو پر ڈھیلا ڈھالا لگ رہا تھا، مگر جوں ہی وہ کوہنی کے اوپر پہنچا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس بازو بند میں سے نیلے رنگ کی تیز روشنی کی دھار نکلی اور شیر کی آنکھوں میں لگے یاقوت اچانک خون کی طرح سرخ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی سمجھ پاتی، وہ بھاری اور سخت دھات اچانک نرم پڑ گئی، جیسے پگھل رہی ہو۔ اگلے لمحے وہ سانپ کی طرح میرے بازو کے گرد کس گیا۔ یہ گرفت اتنی مضبوط اور اچانک تھی کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے گھبرا کر اسے دوسرے ہاتھ سے نوچنے کی کوشش کی، مگر وہ تو ایسے میرے بازو کے ساتھ چپک گیا تھا جیسے وہ میری کھال کا حصہ ہو۔ ایک شدید ٹھنڈی لہر میرے بازو سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم میں پھیل گئی اور میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں درد اور خوف سے چلانے لگی، اماں بچاؤ مجھے۔ اچانک سب کچھ تھم گیا تھا۔ وہ شور جو طوفانی بارش کا تھا، وہ ہوا جو جھگی کے پردے اڑا رہی تھی، وہ بادل جو گرج رہے تھے، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اتنی خاموشی کہ مجھے سانسوں کی آواز بھی بھیانک لگنے لگی تھی۔ میرا بازو بری طرح دکھنے لگا۔ تبھی جھگی کے باہر جہاں میں نے گڑھا کھودا تھا، وہاں کی زمین سے کالا دھواں اٹھنے لگا۔ یہ عام دھواں نہ تھا، بلکہ گاڑھا سیاہ اور بدبودار تھا، جو کسی چمنی سے نہیں بلکہ سیدھا زمین سے ابل رہا تھا۔ ہمارے خوف کے پیچھے کھسکنے لگی اور میری پیٹھ جھگی کی کچی دیوار سے جا لگی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور ایک ستون کی شکل اختیار کرنے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں ٹھوس ہونے لگا اور ایک ہیولے نے جنم لیا۔ میرے سامنے جو جسم کھڑا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شاہانہ لباس پہنا تھا جس پر عجیب و غریب طلسماتی نقش و نگار سنہری تاروں سے کڑے ہوئے تھے۔ اس کے کندھوں پر بھاری سیاہ چوغا تھا جو بغیر ہوا کے لہرا رہا تھا، مگر سب سے زیادہ خوفناک اس کا چہرہ تھا۔ انتہائی سفید رنگت، تیکھے نقوش اور ایک ایسی ہیبت جو کسی بادشاہ کے چہرے پر ہو سکتی ہے، مگر یا خدا اس کی آنکھیں!
اس کی آنکھوں میں کالی پتلیاں نہ تھی بلکہ ان کی جگہ گھومتا ہوا سرمئی دھواں تھا جو مسلسل چکرا رہا تھا۔ اس کے قدم کیچڑ زدہ زمین سے 2 انچ اوپر معلق تھے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ زندگی میں نے جنات کی کہانیاں سنی تھی مگر یہ نہ سوچا تھا کہ موت یوں سامنے آ کھڑی ہوگی۔ اس کے جسم سے مٹی اور بارش کی خوشبو کی بجائے جلتے لبان کی مہک آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میری جانب بڑھایا، میں ڈر کے مارے چیخ پڑی۔ چیخ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور فضا میں گونجدار آواز ابھری جو پردے کانوں کے پھاڑ دینے والی تھی۔ شور مت کرو لڑکی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد اور آمرانہ تھا کہ میری چیخ گلے میں دب گئی۔ تم نے میری سلطنت کی مہر پہنی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا گناہ کر دیا ہے بیٹھے بٹھائے۔ اس نے میرے بازو بند کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ بازو بند ابھی بھی لال روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ارے میں تو بس اسے دیکھ رہی تھی، خدا کے لیے اسے اتار دو، مجھے جانے دو، میری اماں بیمار ہے۔ وہ بہت سرد مہری سے ہنسا اور اس کی ہنسی سے جھگی کے برتن تھر تھرانے لگے تھے۔ اب یہ تمہاری مرضی سے نہیں اترے گا نادان لڑکی، یہ بازو بند اب تمہارے دل کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اس نے اچانک میرا وہ ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا جس میں بازو بند تھا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے زمین سے یوں اٹھایا جیسے میں کوئی تنکا ہوں۔ میں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ سے اسے مارنا چاہا مگر میرا ہاتھ اس کے سینے سے ٹکرا کر سن ہو گیا تھا، جیسے میں کسی پتھر کی دیوار کو مار رہی ہوں۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے جھگی سے باہر لے آیا۔ باہر کا منظر دیکھ کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ پوری دنیا جیسے سرمئی ہو گئی تھی۔ لوگ سڑکوں پر مجسمے بنے کھڑے تھے۔ ایک کتا بھونکتے ہوئے خاموش ہو گیا، ایسے جیسے وقت رک گیا ہو۔ مجھے چھوڑ دو، میں کہاں جا رہی ہوں، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ مگر وہ چپ رہا۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں یوں جکڑ لیا کہ میں ہل بھی نہ سکتی تھی۔ اگلے لمحے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ ہم اوپر جا رہے تھے، تیزی سے، بہت تیزی سے اوپر۔ ہوا کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ نیچے دیکھا تو میرا شہر لاہور روشنیاں بن کر چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ میرا محلہ، ہماری جھگی، سب کچھ ایک نقطے کی طرح غائب ہو رہا تھا۔ بادل ارد گرد سے گزر رہے تھے اور بادلوں میں چھپی بجلیاں میرے کانوں کے قریب کڑک رہی تھیں۔ میں نے مارے خوف کی آنکھیں میچ لیں۔ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اجنبی کے سینے میں منہ چھپا لیا مگر یہ یقین تھا کہ اب میں شاید اپنی دنیا میں لوٹ کر نہ جا سکوں گی۔ میرا نام حیا ہے اور میں جھگی میں رہنے والی عام معمولی سی لڑکی ہوں مگر اس رات میں نے انجانے میں ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھول دیا جہاں انسان کا جانا موت کے مترادف ہے، اور سفر اتنا طویل اور خوفناک تھا کہ میں ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی۔ آخری شے جو مجھے یاد ہے وہ اس اجنبی کی گھومتی ہوئی دھواں دار آنکھیں جو مجھے گھور رہی تھی اور اس کا یہ جملہ میرے دماغ میں گونج رہا تھا، اب تم شہنشاہ زاویان کی قید میں ہو۔ اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے لگا کہ شاید میں مر چکی ہوں اور جنت میں آ گئی ہوں، مگر میرے بازو میں اٹھنے والی ٹیس نے مجھے بتا دیا کہ میں زندہ ہوں، وہ یہ خواب نہیں۔ میں ایک انتہائی نرم اور مخملی بستر پر لیٹی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا تو سر چکرا گیا، ارد گرد نظر دوڑائی تو دنگ رہ گئی۔ میں کسی کمرے میں نہیں تھی بلکہ ایک ایسے ہال میں تھی جس کی دیواریں اینٹوں یا پتھروں کی نہیں بلکہ بہتے ہوئے شفاف پانی کی بنی ہوئی تھی۔ چھت بہت اونچی تھی کہ دکھائی ہی نہ دے رہی تھی اور وہاں فانوس کی جگہ ہزاروں چمکتے تارے پورے ہال کو منور کر رہے تھے۔ فرش شیشے کا تھا۔ مجھے لگا اگر میں نے پیر نیچے رکھا تو میں گر جاؤں گی۔ ویسے یہ جگہ خوبصورت ضرور تھی مگر اس کی خوبصورتی میں بھی ایک ہولناکی ویرانی موجود تھی۔ ابھی میں اس حیرت کدے کو سمجھنے کی کوشش میں مبتلا تھی کہ سامنے ایک بہت بڑا تخت نمودار ہوا جو ہوا میں معلق تھا اور کالے دھوئیں سے بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اس تخت پر وہی شخص نہیں، وہی جن بیٹھا تھا، زاویان، اور اب اس کا روپ اور خوفناک تھا۔ اس کے سر پر موجود تاج میں سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس نے صرف انگلی کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میرے جسم نے میری مرضی کے خلاف حرکت کی اور میں ہوا میں تیرتی اس تخت کے قریب جا پہنچی۔ وہ میرے بازو کو گھور رہا تھا۔ اتارو اسے، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں کوشش کر چکی ہوں، یہ نہیں اتر رہا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور بازو کو پکڑ کر بازو بند کھینچنا چاہا۔ جو ہی اس نے زور لگایا، بازو بند کی شیر کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور زاویار کو جھٹکا لگا۔ اس نے فوراً ہاتھ چھوڑا اور غصے سے غرایا۔ تبھی ہال کی پانی والی دیواروں میں تلاطم برپا ہو گیا۔
तभी कहीं दूर से दो बूढ़े जिन उड़ते हुए नीचे आए। उनके चेहरों पर झुर्रियाँ थीं और उनकी दाढ़ियाँ उनके घुटनों को छू रही थीं। उन्होंने झुककर शहंशाह को सलाम किया और मेरे बाजू का मायना करने लगे। एक बूढ़े जिन ने गंभीर लहजे में कहा, बादशाह सलामत। गज़ब हो गया। ये बाजूबंद अब क़ल्बे नीलम के ज़रिए इंसानी लड़की के दिल को अपना घर बना चुका है। ज़ाव्यार गुस्से से खड़ा हो गया। बकवास बंद करो, इसे काट दो, तोड़ दो। मुझे मेरी सल्तनत की मोहर वापस चाहिए, इसमें मेरी ताकत कैद है। बूढ़े जिन ने खौफज़दा होकर कहा, आका हम ऐसा नहीं कर सकते। अब ये बाजूबंद सिर्फ इस लड़की की दिली रजामंदी से उतरेगा। अगर हमने ज़बरदस्ती की या इसे तोड़ना चाहा तो ये हमेशा के लिए टूट जाएगा और इसके टूटते ही आपकी जादुई ताकत ख़त्म हो जाएगी। आप एक आम फ़ानी मखलूक बन जाएंगे। अगर हमने इस लड़की को मारना चाहा तो बाजूबंद खुद को बचाने के लिए आपकी ज़िंदगी खींच लेगा, क्योंकि अब आपकी जान इस लड़की की धड़कन के साथ बंध गई है। शहंशाह ये सुनकर सख्ते में आ गया। वो जिन जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखता था, आज मामूली इंसानी लड़की के सामने बेबस खड़ा था। ये सुनकर हया भी हैरान रह गई कि अब ताकतवर शहंशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर मुझे क्या मालूम था कि ये बाजूबंद मेरे लिए अजाब बनने वाला है। ज़ाव्यार धीरे से उसके करीब आया। उसका कद बहुत बड़ा था और साया हया पर पड़ रहा था। उसने दांत पीसते हुए सरगोशी की, तो तुम अब मेरी मजबूरी बन गई हो, मगर याद रखना यहाँ कौकाफ में मौत से बदतर बहुत सी चीज़ें हैं। तुम्हें ज़िंदा तो रखूँगा, मगर तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाऊँगा कि तुमने किसकी शय चुराई है। ये धमकी सुनकर मेरा दिल डूब गया और जूं ही मैं डरी, अचानक महल की रोशनियाँ बुझने लगीं और कोनों से लंबी लंबी परछाइयाँ निकल कर मेरी जानिब बढ़ने लगीं। ज़ाव्यार ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर से मुझे समझ आ गया था कि मेरा डर उसकी सल्तनत पर असरअंदाज हो रहा है। कोनों से निकलने वाले वो काले साए सांपों की तरह रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं खौफ से दीवार के साथ चिपक गई। मेरी आंखों में दहशत देखकर ज़ाव्यार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि वो देख रहा था जूं जूं मेरा दिल डूब रहा है, महल की दीवारें लर्ज रही हैं। अचानक महल में ज़ोरदार झटका लगा, जैसे ज़लज़ला आ गया हो। ज़ाव्यान जो अभी कुछ लम्हे पहले मुझे धमकियाँ दे रहा था, वो उस ज़लज़ले से लड़खड़ा गया और उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया हुए। उसे शायद एहसास हो गया था कि मेरा खौफ उसकी सल्तनत की बुनियादें हिला रहा है। बहरहाल ये भी अजीबो गरीब सा तमाशा था। उसने फ़ौरन अपने हाथ फ़िज़ा में बुलंद किए और चिल्लाकर उन सायों को रुकने का हुक्म दिया, मगर वो साए उसकी बात सुनने से कासिर थे। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वो गुर्रा कर बोला। मगर जब साए ना रुके तो उसने एक झटके से अपना रुख मेरी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, मगर उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर नरमी तारी करने की कोशिश की, और कोशिश इतनी मसनूई थी कि मुझे और खौफ आने लगा। वो धीरे से मेरी तरफ बढ़ा। मेरे पास ना आओ, मैंने चीख कर कहा। वो वहीं रुका। उसने दोनों हाथ उठाकर मुझे यकीन दिलाना चाहा कि देखो, डरो मत, वो हमला नहीं कर रहा। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सायों को देखना बंद करो। उसकी आवाज़ में आजिज़ी थी और जो उसकी शख्सियत से मेल नहीं खा रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। देखो, मैं तो कितना शरीफ हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। जो ही उसने ये कहा, मेरे दिल की धड़कन थोड़ा सा संभल गई। तो वो खौफनाक साए फ़ौरन लौट गए थे। महल का लरज़ना रुक गया था। रोशनियाँ लौट आईं, तब उसने सुख का सांस लिया और माथे से आया पसीना साफ़ किया। मुझे भूख लग रही है, खौफ के मारे मैंने कहा, और उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, ऐसे जैसे कह रहा हो कि इंसान कितनी हकीर मखलूक है जो हर वक्त पेट के बारे में सोचते हैं। अजीब व गरीब रंगों के फल जो रोशनी में चमक रहे थे, मिठाइयाँ जिनसे भाप की बजाय खुशबूदार धुआं निकल रहा था, और मशरूबात जो खुद ब खुद गिलासों में भर रहे थे। ज़ाव्यार ने शाहाना अंदाज में हाथ का इशारा किया। खाओ, ये कहकाफ की ख़ास ग़िज़ाएँ हैं। इन्हें खाकर देखना, तुम थकान भूल जाओगी। भूखी तो मैं थी, मगर मुझे डर था कि कहीं ये जहरीले ना हों। मैंने हिचकिचाते हुए सेब नुमा फल उठाया जो नीले रंग का था, और जब पहला निवाला लिया, अजीब मिठास और तवानाई मेरे अंदर भर गई। मेरा डर कुछ कम हुआ तो मैंने पेट भर कर खाना शुरू किया। जब मैं खा चुकी तो मुझे माँ की याद सताने लगी। वो अकेली होंगी, बारिश में भीग रही होंगी। मेरे आंसू आ गए। मुझे घर जाना है, मैंने रोते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वो उकता गया। तुम घर नहीं जा सकती छोटी लड़की, कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक ये बाजू बंद तुम्हारे बाजू से उतर नहीं जाता। मैंने ज़िद करते हुए कहा। तो फिर इसे उतारो और मुझे जाने दो, वरना मैं रो रो कर तुम्हारा महल सर पर उठा लूँगी।
زاویان سمجھ گیا تھا کہ مجھے زبردستی چپ کروانا اب اس کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اگر میں روئی تو اس کی شامت آ جائے گی۔ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آؤ کچھ دکھاؤں تاکہ تمہارا دل بہل جائے اور تم اپنی اس بوریت بھری دنیا کو بھول جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، اب اس کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ اگلے لمحے محل کے بڑے دروازے سے ہم نکل رہے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ ایک باغ تھا، بالکل کہانیوں جیسا، مگر حقیقت کہانیوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ یہاں کے پیڑ زمرد کی طرح سبز تھے اور ان پر ہیرے جواہرات پھلوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ زمین پر نرم ریشم بچھا ہوا تھا۔ ہوا میں تتلیاں اڑ رہی تھیں، مگر چھوٹی چھوٹی پریوں جیسی تتلیاں، معمولی تتلیاں نہ تھیں۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو زاویان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ کیسا لگا میرا باغ؟ بہت پیارا ہے، ان پھولوں کی خوشبو بھی دیوانہ کر دینے والی تھی۔ میرا ارادہ پھول توڑنے کا تھا، مگر جوں ہی انگلیاں ٹہنی تک پہنچی، اچانک وہ چیخ پڑا، خبردار مجھے نہ توڑنا، میں درد کے مارے مر جاؤں گا، پھول نے چیختے ہوئے کہا۔ میں مارے خوف کے اچھل پڑی اور پیچھے گرتے گرتے بچی۔ زاویان زور سے ہنسا اور اس کی ہنسی باغ میں گونج گئی۔ یہاں ہر چیز زندہ ہے لڑکی۔ اور حیا، اس نے آگے بڑھ کر اس پھول کے سر پر ہلکی تھپکی دی۔ خاموش ہو جاؤ گستاخ، یہ ہماری مہمان ہے۔ پھول نے فوراً پنکھڑیاں بند کر لیں، جیسے ڈر گیا ہو۔ مجھے یہ جگہ خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ بے حد عجیب بھی لگ رہی تھی۔ زاویان نے مجھے بہلانے کے لیے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو بادل نیچے اتر آئے اور میرے گرد عجیب و غریب شکلیں بنانے لگے، اور کچھ دیر کے لیے میں اپنا غم بھول کر ان سب میں کھو گئی۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر مطمئن لگ رہا تھا، کیونکہ میرے بازو میں موجود بازو بند کے یاقوت اب چمک رہے تھے، اور اس چمک سے زاویان کے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ محل کے کسی تاریک گوشے میں کوئی اور بھی تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا اور جل رہا تھا، کوئی ایسا جو میری موجودگی کو اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زاویان مجھے محل کے عالی شان کمرے میں چھوڑ کر اپنے دربار میں چلا گیا تھا، جہاں اسے سلطنت کے امور نپٹانے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے تنبیہ کی تھی کہ کمرے سے مت نکلنا۔ کمرہ خوبصورت تھا، مگر تنہائی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تارے گننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گر گیا اور شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ تبھی مشالیں بھی پھڑپھڑاتے ہوئے بجھ گئیں، ایسے لگا کوئی آ گیا۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تب ایک سرگوشی سنائی دی، جیسے ہوا میرے کان میں کچھ کہہ رہی ہو۔ چور! یہ آواز کسی عورت کی تھی، مگر اس میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر ایک بھاری گلدان ہوا میں اٹھا اور زور سے دیوار پر دے مارا گیا، جو ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں چیخ مار کر ایک کونے میں دبک گئی۔ مجھے لگا شہنشاہ مجھے ڈرا رہا ہے تاکہ میں اس کی غلامی قبول کر لوں۔ یا اللہ میری مدد کر! میں رونے لگی۔ اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرے کمرے میں زینہ موجود تھی، جو کہ زاویان کی مگیتر تھی، ایک طاقتور جن زادی جو غیر مرئی ہوتے ہوئے مجھے دہشت زدہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہرگز نہ چاہتی تھی کہ اس کا مگیتر کسی آدم زادی پر مہربان ہو۔ وہ میرا تماشا بنانا چاہتی تھی۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور گلا دبانے لگی۔ میرا دم گھٹنے لگا، میرا خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ میں چیختے ہوئے زاویان کو پکار رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ دوسری طرف دربار میں شہنشاہ بیٹھا وزراء کی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ اچانک اسے سینے میں شدید تکلیف اٹھی۔ وہ کراہتے ہوئے سینے کو ہاتھوں سے جکڑ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے شاہی لباس سے کالا دھواں نکلنے لگا، چہرہ اس کا زرد پڑ گیا اور وہ کمزور ہو کر تخت سے نیچے لڑک گیا۔ سارے دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر اور مشیر بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ بادشاہ سلامت! کیا ہوا؟ مگر زاویان جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ تکلیف اس کی نہیں بلکہ حیا کی ہے۔ بازو بند حیا کے خوف کو زاویان کی جسمانی تکلیف میں بدل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ذہنی آنکھ سے رابطہ جوڑنا چاہا۔ تب میرے قریب ایک جانی پہچانی توانائی محسوس ہوئی۔ زینہ! اس کے لبوں سے غراہٹ نکلی۔ زاویان نے پوری طاقت اکٹھی کی اور دھماکے سے دربار سے غائب ہو گیا۔ ادھر کمرے میں زینہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ڈرا رہی تھی، حالانکہ وہ مجھے مار نہ سکتی تھی کیونکہ یہ بازو بند کے اصولوں کے خلاف تھا۔ وہ مجھے ڈرا کر پاگل کرنا چاہتی تھی۔
اسی لمحے کمرے کا دروازہ دڑام سے کھلا اور تیز روشنی کا ریلا اندر داخل ہوا۔ زاویان وہاں کھڑا تھا اور اس کا روپ قہر برسا رہا تھا۔ زاویان نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور زینہ کی شکل واضح ہو گئی جو کہ غیر مرئی تھی۔ زاویان نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں کئی فٹ اوپر معلق کر دیا۔ وہ سانس لینے کے لیے تڑپنے لگی۔ ارے میں تو بس اسے خوفزدہ کر رہی تھی، زینہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ زاویان نے اسے دیوار سے دے مارا۔ اس کا ڈر میری موت ہے، احمق عورت، کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے سائے کے قریب بھی گئی، ورنہ میں رشتہ داری بھول کر تمہیں راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ وہ سہم گئی، مگر ساتھ میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے میرے لیے لڑائی کی، چاہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تب وہ کمرے سے نکلی، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں فرش پر بیٹھی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو چھوٹی لڑکی؟ اس نے اپنی انگلی سے میرے گال پر بہتا آنسو صاف کیا۔ مت رویا کرو، تمہارے آنسو مجھے جلاتے ہیں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زینہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن ماحول محل کا کچھ بدلا ہوا تھا۔ زاویان کام کے سلسلے میں کہیں گیا تھا اور میں اکیلی باغیچے میں ٹہل رہی تھی جب زینہ میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ جھوٹی ہمدردی سجی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولی، بیچاری بچی، تم سمجھ رہی ہو کہ وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے؟ وہ تو بس اپنے مطلب کا ہے۔ جو ہی بازو بند تمہارے بازو سے اترے گا، تم اس کے لیے بیکار ہو جاؤ گے اور وہ تمہیں قید خانے میں ڈال دے گا جہاں صدیاں بیت جائیں گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کیا سچ میں؟ زینہ نے کہا۔ ہاں، اور بازو بند اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم سلطنت کی حد سے نکل جاؤ تو بازو بند اپنے آپ کھل جائے گا، کیونکہ وہاں شہنشاہ کا جادو کام نہیں کرتا۔ یہ سب جھوٹ تھا، مگر میں تو سادہ اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ مگر میں جاؤں کیسے؟ میں زینہ کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے اشارے سے چھت پر رکھے پرانے قالین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اڑنے والا قالین ہے، اس پر بیٹھو اور سیدھا شمال کی طرف اڑ جاؤ، وہاں زمین کا دروازہ ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رات ہونے کی منتظر ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ رستہ زمین کا نہیں بلکہ وادی جنات کا رستہ بتا رہی ہے، جہاں موت میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب رات کو سب سو رہے تھے، میں چھپتے چھپاتے اوپر پہنچی، ڈرتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ چل میرے گھوڑے۔ نہیں نہیں، ارے چل چل میرے قالین، میں نے دبی آواز میں کہا۔ قالین نے جھٹکا کھایا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ میں نے خوشی اور ڈر کے مارے ملے جلے جذبات سے نیچے دیکھا۔ محل چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ محل نے رخ بدلا اور اندھیرے جنگلوں کی طرف اڑنے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک قالین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے، پھر وہ بے قابو ہو گیا۔ نیچے گھوپ اندھیرا تھا اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وادی جنات تھی، جہاں باغی اور آدم خور جنات کا بسیرا تھا۔ قالین تیزی سے نیچے گرنے لگا اور میں چیختی ہوئی سیدھی دشمنوں کے گڑھ میں جا گری۔ دڑام! میرا جسم زوردار آواز سے زمین سے ٹکرایا، ریت اور کنکر منہ میں گھس گئے اور پسلیوں میں ایسی ٹیسیں اٹھیں جیسے ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ قالین مجھے پٹک کر ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا اور میں وادی جنات کی ٹھنڈی اور پتھریلی زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ میرے ارد گرد گھپ اندھیرا تھا، مگر اندھیرے میں سینکڑوں چھوٹی سرخ اور پیلی آنکھیں روشن تھیں جو مجھے گھور رہی تھیں۔ فضا میں سڑے گوشت کی سڑاند پھیلی ہوئی تھی۔ میرا جی متلانے لگا۔ تبھی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور کچھ عجیب الخلقت مخلوقات میرے قریب آئیں جو 2-2 فٹ کے ہوں گے۔ ان کے دانت عجیب بدنما منہ سے باہر نکلے تھے۔ یہ وہ باغی جن تھے جنہیں کہکشاف سے نکال دیا تھا اور اب وہ اس وادی میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ تب کسی نے مجھے اپنی لمبی ناک سے سونگھا تھا۔ اس کی نظر میرے بازو پر پڑی جہاں بازو بند اندھیرے میں مدھم روشنی دے رہا تھا۔ ارے یہ تو شاہی مہر ہے، یہ تو شہنشاہ کا بازو بند ہے۔ یہ سنتے ہی سب میں کھلبلی مچ گئی۔ چھین لو اس لڑکی کو، مار ڈالو اور یہ بازو بند حاصل کر لو، اس سے ہم دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے۔ وہ سب پاگلوں کی طرح لپکے اور میں چلانے لگی۔ وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک جن نے میرا پیر پکڑ کر مجھے گھسیٹا۔ میری چیخیں وادی کے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ میرا خوف انتہا کو جا پہنچا۔ دوسری طرف محل میں جو زاویان پہلے ہی نڈھال پڑا تھا، اسے اچانک ایسا جھٹکا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے کالا خون بہنے لگا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ میں بہت خطرے میں ہوں۔ حیا! اس نے کراہتے ہوئے میرا نام پکارا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ بہت کمزور ہے۔
کیونکہ میرا خوف اس کی طاقت کو دیمک کی طرح کھا رہا تھا۔ اگر وہ اس حالت میں وادی جنات گیا تو شاید زندہ واپس نہ آ سکے، مگر اس نے پھر بھی کوئی لمحہ ضائع نہ کیا، خود کو سنبھالا اور گرجدار چیخ کے ساتھ ہوا میں غائب ہو گیا۔ ادھر وادی میں وہ بدصورت مخلوقات مجھ پر چڑھ دوڑنے والی تھی کہ اچانک آسمان سے بجلی گری اور زمین دہل گئی۔ زوردار دھماکہ ہوا، کالا دھواں پھیل گیا اور جنوں کو ہوا کے دباؤ نے دور پھینک دیا۔ دھوئیں کے بیچ میں شہنشاہ کھڑا تھا، مگر اب وہ طاقتور اور روبدار شہنشاہ نہیں لگ رہا تھا جسے میں جانتی تھی۔ اس کا شاہی لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرہ زرد تھا، وہ بامشکل اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں وہ گرج نہ تھی بلکہ ٹوٹا لہجہ تھا۔ میں روتے ہوئے اس کی طرف بھاگی۔ زاویان، وہ جن سنبھل چکے تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ شہنشاہ کمزور ہے، یہ تو خود گرنے والا ہے۔ ارے دیکھو دیکھو، یہی موقع ہے، حملہ کرو، آج ہم اس کی گردن کاٹ کر کوہکاف پر قبضہ جما لیں گے۔ ایک بڑا کتے جیسا جن غرایا اور ساتھیوں کے ساتھ شہنشاہ پر حملہ آور ہو گیا۔ زاویان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکنا چاہا، اپنی انگلیوں سے نیلے شعلے بھی برسائے، مگر شعلے کمزور تھے۔ کچھ جنات جل کر خاک ہوئے، باقی اس تک پہنچ گئے۔ شہنشاہ نے ایک ہاتھ سے مجھے اپنے پیچھے چھپایا اور دوسرے ہاتھ سے ایک جن کا گلا پکڑ کر مروڑ دیا، مگر دشمن چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، وہ چاروں طرف سے اس پر چڑھ دوڑے۔ میں زاویان کی قمیض کو مٹھی میں جکڑے کانپ رہی تھی اور یہی ڈر میرا زاویان کی موت کا سامان بن رہا تھا۔ جتنا میں خوف کھا رہی تھی اتنی اس کی طاقت میں کمی آ رہی تھی۔ زاویان کو ایک جن نے پیچھے سے خنجر مارا، اس کے منہ سے چیخ نکلی، میں چلائی۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، انتہا کی بے بسی۔ بھاگو ہے یہاں سے، بھاگ جاؤ، اس نے گرتے ہوئے کہا۔ مگر میں کیسے بھاگ سکتی تھی؟ وہ شخص جو پوری دنیا کو ڈراتا تھا آج میری وجہ سے مٹی میں ملا پڑا تھا۔ وہ جن اس پر ٹوٹے اور اسے مارنے لگے۔ میں نے دیکھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ یہ منظر میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب تھم گیا۔ میں نے سوچا یہ میری غلطی ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، اور اب میری بزدلی اور میری خوف کی وجہ سے وہ اپنی جان سے جا رہا تھا۔ وہ تو مجھے بچانے آیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ کمزور ہے، مگر پھر بھی۔ تب اچانک میرے اندر خوف کا احساس ختم ہوا، اس کی جگہ ایک عجیب غصے اور ہمدردی نے لے لی۔ میرے دل نے زور سے دھڑکا، میں اسے نہیں مرنے دوں گی۔ میرے اندر جیسے کوئی سوئی ہوئی شیرنی جاگ اٹھی۔ میں چھلانگ لگا کر ان جنات اور زاویان کے درمیان جا پہنچی اور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، پیچھے ہٹو سب، میں نے پوری قوت سے کہا۔ وہ جو زاویان کو مار رہے تھے میری جرأت دیکھ کر رک گئے کہ ایک کمزور انسانی لڑکی موت کے سامنے کھڑی ہے۔ زاویان نے بامشکل آنکھیں کھول کر کہا، حیا ہٹ جاؤ، وہ مار دیں گے۔ اور میں نے اسے دیکھا اور روتے ہوئے کہا، انہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، تم میری وجہ سے یہاں آئے ہو نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ یوں ہی میں نے یہ کہا، میرے دل سے خوف کا آخری ذرہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے بازو پر بندھا وہ سیاہ بازو بند اچانک گرم ہوا، اس میں سے طاقتور حرارت نکلی کہ پوری وادی جگمگا اٹھی۔ میرا تحفظ کا احساس بازو بند کو جیسے توانائی دے رہا تھا۔ تبھی میرے پیچھے گرے زاویان کے جسم میں جیسے بجلی کوندی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ غیر مرئی طاقت کا طوفان میرے بازو سے نکل کر سیدھا اس کے وجود میں منتقل ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہنشاہ کو کھوئی ہوئی طاقت واپس مل گئی ہے۔ اور میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، زاویان اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ اس کا زخم بھر چکا تھا اور شاہی لباس جو تار تار ہو گیا تھا اب وہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا تھا۔ چہرے پر زردی کی جگہ وہی پرانا جلال اور دبدبا تھا، اور اس کی آنکھیں غضبناک تھیں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، اپنی آنکھیں بند کر لو حیا۔ اس کی آواز میں اب درد نہیں، پہاڑوں جیسی، چٹانوں جیسی مضبوطی تھی۔ میں تباہی کا یہ منظر نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میں نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اگلے لمحے وادی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے صرف چیخیں ماری اور ہوا کے تیز جھکڑوں کی آواز سنی۔ زاویان نے شاید صرف اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تھا، اس کے بازو کی طاقت نے ان باغی جنوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہی جو مجھے نوچنے کے لیے آئے تھے اب راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ کچھ لمحوں میں میدان صاف ہو گیا اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں کھڑی کانپ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ زاویان مجھ سے ناراض ہوگا کہ میں بھاگی تھی، وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ میں نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کے بیچ سے جھانکنے کی کوشش کی۔ زاویان میرے بالکل سامنے کھڑے تھے،
اور مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تم انسان ہو کر جنات کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم تو مجھ سے ڈرتی تھی، تمہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا، مگر تم نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا، کیونکہ میرا بادشاہ زمین پر گرا تھا، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ یہ جملہ میرے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ ٹک کی آواز آئی۔ میرے بازو پر بندے بازو بند کے شیر نے اپنا منہ کھول دیا۔ وہ گرفت جو فولادی تھی اچانک ڈھیلی پڑ گئی، بازو بند کھل گیا۔ وہ دھات کا بھاری ٹکڑا کلائی سے پھسل کر زاویان کے ہاتھ میں جا گرا۔ اس نے حیرت سے ہتھیلی کو دیکھا۔ بازو بند کے یاقوت اب پرسکون ہو گئے تھے۔ یہ کھل گیا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ حیا، تم نے اس بازو بند کی شرط پوری کر دی۔ یہ صرف رضامندی اور دل کے تعلق سے کھل سکتا تھا۔ آج تم نے واقعی خوف کو شکست دے کر مجھے بچایا۔ تم نے مجھے اپنا بادشاہ دل سے تسلیم کیا، اسی لیے یہ قید ٹوٹی ہے۔ میں بھی حیران ہوئی۔ عجیب بات تھی کہ جس بازو بند سے میں جان چھڑانا چاہتی تھی، اب اس کے اتر جانے سے مجھے اپنا بازو سونا سونا لگ رہا تھا۔ زاویان کھڑا ہو گیا۔ میں نے چلو اب، اس نے مختصر سا کہا۔ اس نے مجھے دوبارہ اٹھایا اور ہم نے آسمان کی طرف پرواز شروع کی۔ یہ واپسی کا سفر خوفناک نہیں تھا۔ ہم بادلوں کو پار کرتے ہوئے واپس کوہکاف کے محل میں نہیں بلکہ زمین کی طرف جا رہے تھے۔ وہ مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جب مجھے میرے شہر کی روشنیاں نظر آئیں تو دل بوجھل ہو گیا۔ زاویان نے مجھے ٹھیک اسی جگہ اتارا جہاں سے اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ میری جھگی کے باہر بارش تھم گئی تھی۔ فضا میں گیلی مٹی کی خوشبو تھی۔ شہنشاہ زمین پر نہ اترا، ہوا میں معلق رہا۔ اس نے مجھے الوداعی نظروں سے دیکھا۔ جاؤ حیا، اپنی دنیا میں جاؤ، تم آزاد ہو۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا، شکریہ یا شاید خدا حافظ، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر رکھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت خوفزدہ کیا، مگر یاد رکھنا، کوہکاف کا شہنشاہ تمہارا قرضدار ہے۔ وہ پیچھے مڑ گیا، اس کا سیاہ چوگا ہوا میں لہرایا اور اگلے لمحے وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر رات کی تاریکیوں میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے جھگی کے اندر آئی۔ اماں اب تک سو رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹپکتی چھت کے نیچے رکھے برتن، گیلی زمین، وہی کدال۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے اور میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بازو بند پر بازو بند نہیں تھا، کوئی نشان بھی نہ تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا زاویان واقعی صرف خواب تھا؟ وہ محل، وہ جادوئی آنکھیں، زینہ، وہ وادی جنات، کیا سب کچھ خواب تھا، جھوٹ تھا؟ کیا تھا وہ؟ تب میری نظر میرے سرہانے رکھی ایک شے پر پڑی جو اندھیرے میں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ میں نے اسے جا کر اٹھایا۔ وہ چھوٹی مخملی ڈبی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دھڑکتے دل سے جو ہی اسے کھولا تو اس میں وہی بازو بند موجود تھا، وہی سیاہ سونا، وہی شیر کا چہرہ اور دہکتے لال یاقوت، مگر اب اس میں وہ خوفناک دھڑکن نہیں تھی بلکہ خاموشی طاری تھی۔ اس کے ساتھ کاغذ کا خوشبودار ٹکڑا موجود تھا جس پر سنہری سیاہی سے کچھ لکھا تھا۔ میں نے پڑھا۔ کاغذ پر لکھا گیا تھا، یہ بازو بند میری سلطنت کی چابی ہے اور میں اسے تمہارے پاس ضمانت کے طور پر رکھوا رہا ہوں۔ اب یہ تمہیں قید نہیں کرے گا بلکہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب بھی کبھی میری یاد آئے یا یہ دنیا تمہیں ستائے تو اسے پہن لینا، فاصلہ کوہکاف کا ہو یا زمین کا۔ شہنشاہ تمہاری ایک پکار پر حاضر ہو جائے گا۔ تم میری قیدی نہیں، تم میری سلطنت کی ملکہ ہو۔ تمہارا زاویان۔ میں نے خط سینے سے لگا لیا، مسکرائی، وہ بازو بند ڈبی سے نکالا اور باندھ لیا۔ اس بار اس نے مجھے جکڑا نہیں تھا۔ ایک عجیب احساس میرے وجود میں دوڑ گیا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا، باہر گھپ اندھیرا تھا مگر مجھے صاف محسوس ہوا کہ ہوا میں لمبا سایہ کھڑا ہے۔ تبھی دو چمکتے ستارے تھے جو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ جا چکا ہے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب کبھی مجھ سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ شہنشاہ کا بازو بند میرے پاس ہے اور ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔